علی گڑھ یونیورسٹی میں آج سے 20 سال پہلے جلوس محمدی نہیں نکلا کرتا تھا، جلوس محمدی نہیں نکلا کرتا تھا۔ ربیع الاول شریف کے موقع پہ سنی طلبہ چاہتے تھے کہ ہم جلوس نکالیں، لیکن نہیں نکال پاتے تھے، ہمت نہیں ہو پاتی، اکثریت تھی۔ لیکن جب ایک مصباحی پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم نکالیں گے، ہم جلوس نکالیں گے، تو مولانا کے آقاؤں نے کہا تم نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کوئی اور نہیں، مولانا نسیم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شخص پہنچا ہے اور اس وقت صرف 22 لڑکوں کو لے کے 22 لڑکوں کو لے کے جلوس محمدی نکالا ہے۔ یہ بھی دین ہے تو مصباحی بھی تھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج علی گڑھ میں جو جلوس نکل رہا ہے اس کی ابتدا کسی نے شروع کی ہے تو مصباحی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصباحیوں نے شروع کی ہے۔ یہ مصباحی جدھر دیکھیے اور یہ انجام پریشن کیا۔ میرے دادا جان سرکار حضور حافظ ملت نے اپنی زندگی کو سب کچھ ختم کیا، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتے دار چھوڑے، ایک وقت تھا کہ اولاد کو بھی چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا تھا، مبارک کرائے اور اس کی بنیاد رکھی، اسے یہاں تک پہنچایا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے بعد یہ ہنگامہ بچا کہ اب کون چلائے گا، اشفیہ کیسے چلے گا، اشفیہ آگے بڑھے گا کیسے، کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ تو اس وقت قوم نے اعتماد کیا تھا حضور حافظ ملت کے لفظ ذکر پہ۔ واہ واہ یہ واہ کوئی میں حقیقت میں نہیں بول رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد، قوم نے اعتماد کیا تھا اس مرد کلندر پر۔ زندہ باد زندہ باد۔ قوم نے ان کے کندھوں پہ ذمہ داری رکھی ہے، تو وہی جو حضور حافظ ملت پر اعتماد شد الشریعہ نے کیا تھا، وہی قوم نے اعتماد حافظ ملت نے کیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور حافظ ملت نے حضور شد الشریعہ کے اعتماد کو جس انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا ہے، بے شک واہ واہ، اسی انداز سے لے کے ہاں حضور عزیز ملت زندہ باد آگے بڑھے ہیں۔ زندہ باد۔ اور آج 50واں سے حقیقی ہے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ بے داغ زندہ باد زندہ باد، بے داغ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ۔ نہیں اٹھا سکتا اس کی ایمانداری پہ، بے شک بے شک، اس کی امانت پر، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے اسلاف کی امانت پر یہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ الگ بات ہے زندہ باد زندہ کہہ باد، سکتا ہے کہ نہیں تمہارے باپ ہے اس لیے تم کہہ رہے ہو، یہ علماء اکرام کا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب جانتے ہیں، مبارک کر کے ایک ایک لوگ جانتے ہیں اس کی ایمانداری کیا ہے، آپ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ اس کا انداز کیا ہے۔ جس نے اپنی جوانی 28-29 سال کی عمر ہے، اس جوانی کی عمر میں اتنا عظیم ذمہ دیا گیا ہے، کندھے پہ لادا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تھا جوان ہے کیسے چلائے گا، ابھی تو علی گڑھ سے آئے ہیں، کیسے یہ پڑھائیں گے، ان امانتوں کو کیسے آگے لے کے چلے گا۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی دعا کہہ رہی تھی، واہ واہ، عبدالحفیظ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجاہد ملت کی دعا کہہ رہی تھی، عبدالحفیظ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنے والد بزرگوار کہتے ایک بات بتانے لگے، سرکار مجاہد ملت سے حضرت نے کہا کہ حضور میرے لیے خصوصی دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور مجاہد ملت نے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھیے کہ رات میں
तहज्जुद के बाद मैं जब दुआ करता हूँ, जो चंद खास लोग हैं उनमें एक तुम्हारा भी नाम वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह की मिल्लत की दुआ है। मेरे वाले जो किसी दुआ अपनी पूरी जिंदगी सब कुछ मैं अभी चंद 2-3 साल पहले घुटनों में चोट लगी, और जब चोट लगी चलने के लायक नहीं, रमजान का महीना आता है फिर भी छड़ी लेकर कहते हैं कि फला जगह चंदा लेना है, चलो। मुबारकपुर में मेरे मोहल्ले में एक एक घर जाकर 50-50 रुपये 100-100 रुपया चंदा करते हैं। किसी को ये नहीं एहसास होने देते तू गरीब है तो मैं तेरे घर नहीं आऊँगा, सुभान अल्लाह किसी को ये एहसास नहीं होने देते ये मिला कहाँ से है, ये फैजान हाफिज़े बेशक बेशक सुभान अल्लाह मेरे दादा जान भी 5 रुपए के लिए 10 किलोमीटर का सफर किया करते थे। आज उनकी औलाद जो है 50 रुपए के लिए छड़ी लेके घर से निकलती है और चंदा करती है और रसीद काटती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पूरा। कभी कभी रमजान में कितनी शिद्दत की गर्मी, उस गर्मी में सुबह से चंदा होता दोपहर तक, फिर उसके बाद किसी से बात हो फूट पे वहाँ से हो जाता कि हजरत 3 बजे आ जाए। जोहर के बाद मैं खुद आता था और मुझसे कहते थे या मेरे भाई से कि चलो फला जगह चलना है। मैं भी कभी कभी सोचता था या अल्लाह आराम कर लेते, मैं खुद थका हुआ था, अपनी प्यास का ज़्यादा एहसास था, बच्चा था इसलिए बता रहा हूँ। मैं सोचता था कि इफ्तार के बाद ही चले चलते, मैं घबरा जाता था, लेकिन इस पर्दे कलंदर का नहीं घबराया करता था और मैं साथ महसूसी हालत में जाया करता था, जो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बच्चे 7वीं दर्जे के थे, उठा तो अशरफिया के लिए उठा, सोया तो अशरफिया के लिए सोया, जागा तो अशरफिया के लिए जागा, घर से निकला तो अशरफिया के लिए उठा तो अशरफिया के लिए उठा, चला तो अशरफिया के लिए चला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कौम ने जिम्मेदारी और ये बताना था कि जब जवान कभी अंगड़ाई लेता है तो इंकलाब बर्पा होता है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत 2 बिल्डिंग छोड़ के गए थे और जवान ने जब अंगड़ाई ली है तो 2 के बजाय 1 दर्जन से ज्यादा बिल्डिंग। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, निशानी हुजूर हाफिज़े मिल्लत, खानदान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, इलाक़े हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज, मैं माफ कर दीजिए 50वां उर्स साल 50 साल होने जा रहे हो गए, और इस 50 साल की जिंदगी ये बेदाग जिंदगी, बेनफ्स जिंदगी, उसने कुर्बानियाँ दी, सब कुछ किया, लेकिन इस जगह मैं आकर मैं अपनी मखदूमा वालिदा मरहुमा को नहीं भूल सकता। मैं अर्ज कर रहा था यहाँ आकर अपनी वालिदा मालिका को नहीं पूछा। मेरी वालिदा मालिका पुराना घर, कच्चा घर, आप हजरत मौशफ़ी रहमान साहब की आपने तो देखा होगा उस सफेद वाले मकान पर हम छोटे बच्चों को लेकर मेरी वालिदा उस घर में तन्हा रहती। घर कैसा था? टपका भी करता था, डर भी लगता था, दर्दनाक और भयानक मकान था, लेकिन मेरी माँ ने कभी शिकवा नहीं दिया और यही खामोश
اس کا سپورٹ تھا اور خاموش اشرفیہ کی خدمت تھی کہ آپ گھر سے نکلیے اشرفیہ کے لیے بچوں کی حفاظت میں کرتی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کبھی اس نے شکوہ نہیں کیا، کبھی اس نے کچھ گلہ نہیں کیا کہ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں، اندھیری رات ہے، اندھیرا ہے، برسات ہے، بارش ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ کبھی اس مخدومہ میری والدہ محترمہ نے کبھی بھی جو ہے شکایت نہیں کی۔ اس نے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اپنی خاموش محبتیں پیش کی اور اپنی خاموش کے سہارا بن کر عزیز ملت کو گھر سے فارغ کر دیا اور کہا کہ آپ صرف جامعہ کی خدمت کرتے رہیے، بچوں کی دیکھ بھال میں کرتی رہوں اور پوری گھر کی ذمہ داری اس والدہ محترمہ نے اپنے کندھوں سے اور ساری ذمہ داری رشتہ داروں سے ملنا جلنا، رشتہ داروں کو دینا لینا، جو بھی کچھ ہوتا ہے ساری کی ساری چیزیں وہ میری والدہ مرحومہ جو یہاں آرام کر رہی ہے وہ کرتی رہی اور عزیز ملت الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے باہر جاتے رہے اور الجامعۃ الاشرفیہ کی خدمت کرتے رہے۔ انہی قربانیوں کا ثمرہ ہے کہ جو اب یہاں سے اٹھا ہے سارے جہاں برسا ہے، جو اب یہاں سے اٹھے گا سارے جہاں پر برسے گا۔ انہی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی پوری زندگی وقف کی اور حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان کو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بریلی میں بلایا اور بریلی سے بھیجا، اور میں تو بارہا کہا کرتا ہوں کہ الجامعۃ الاشرفیہ فیضان رضا اور فیضان اشرفی کے سنگم کا نام الجامعۃ الاشرفیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی سنگم کا نام ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سنگم کا نام ہے، اور اس سنگم میں جو بھی نہایا ہے، جو بھی نہایا ہے اور غوطہ لگا کے جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور وہ ایک عظیم ہستی بن کے دنیا میں چمکتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ الجامعۃ الاشرفیہ کی مقبولیت کی دلیل تو یہ ہے کہ ہمارا پیر خانہ ماررہ شریف جہاں کے آقاؤں نے احسن البرکات کو قائم کیا، بریلی شریف میں منظر حق ہو، منظر اسلام ہو یا جامع الرضا شریف ہو، یہ جو ہمارے آقاؤں کی درسگاہیں ہیں، ان درسگاہوں میں بھی مصباحی ہیں اور مصباحی جا کے مسند تدریس کے بادشاہ بن کر علم عطا کر رہے ہیں۔ اشرفیہ کی اس سے بڑی مقبولیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں کے فرزندوں کو بریلی نے بھی قبول کیا اور ماررہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نے قبول کیا ہے، ہر خانقاہ قبول کر رہی ہے۔ اس خانقاہ میں جہاں دیکھیے وہاں مصباحی نظر آ رہے ہیں، یہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس خانقاہ نے اشرفیہ کو قبول کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ چاہے وہ کچھوچا ہو، کچھوچا نے بھی قبول کیا، وہاں بھی مصباحی ہے۔ بریلی نے بھی قبول کیا، وہاں بھی مصباحی ہے۔ ماررہ نے بھی قبول کیا، وہاں بھی مصباحی ہے۔ بہرائچ نے قبول کیا، وہاں بھی مصباحی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوسی نے بھی قبول کیا، وہاں بھی مصباحی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، الجامعۃ الاشرفیہ وہ ہے، الجامعۃ الاشرفیہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ عظیم امامت ایک ذرہ کر کے کہے گا کہ یہ حافظ ملت کا فیضان ہے، عزیز ملت کا استحکام ہے، عزیز ملت کی محبت ہے، عزیز ملت کی لگن ہے، خاندان حافظ ملت کی قربانی ہے۔ یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج کے جتنے بھی چمک رہے ہیں یہ الجامعۃ الاشرفیہ ہی کا فیضان۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت بہت ہو گیا، کام زیادہ ہے۔ اب انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی گفتگو یہی ختم کر کے جو آگے کا کام ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم اس بار دو شخصیتوں کو چنا گیا ہے، ایک